اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی سل من قطعک، تیرے رشتہ داروں میں سے جو رشتہ دار تجھ سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو اس سے جڑ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے ملتے ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھ پر احسان کرتے ہیں میں مجھ پر احسان کرتا ہوں۔ فرمایا بھائی یہ رشتہ داری ملانا نہیں ہے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہے، جس سے میں اچھا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا ہے، یہ رشتہ دار۔ فرمایا تلک المکافہ، میرے صحابی یہ تو بدلہ ہے، عدلے کا بدلہ ہے، تو اس سے محبت کرتا وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، کا رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اسے بھاگ جائیں، اس سے بدسلوکی کریں، پھر بھی جا کے ان کو ملتا ہے، تو یہ رشتہ داری ملانے والا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیر کی کچھ خوبیوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بیان فرمائی، فرماتے ہیں اوصانی اللہ انظر الی من هو فوقی وانظر الی من هو دونی، پیارے پیغمبر نے مجھے حکم دیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں، وانظر الی من هو دونی، اس کی طرف دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہے۔ اس پر پہلے بات ہو چکی کہ دنیا میں اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، مطمئن رہنا چاہتے ہیں، تو اس اصول کو اور اس قاعدے کو جو اپنا لے گا وہ بے چینی، اضطراب، حسد اور دوسری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس پر پہلے تفصیل سے بات ہو چکی۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو بات مجھے فرمائی وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری بات کی وصیت فرمائی کہ میں مساکین سے، مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے آس پاس رہوں، ان کے قریب رہوں، ان کا تقرب حاصل کروں، ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤں۔ تیسری بات کا حکم دیا کہ میرے رشتہ دار مجھ سے بھاگے بھی تو میں پھر بھی صلہ رحمی کروں، رشتہ داری کو جوڑوں۔ اور چوتھا مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں، جہاں حق بیان ہونا چاہیے وہاں حق بیان کروں، اگرچہ کسی کو کڑوائی کیوں نہ لگے۔ اسی طرح مجھے وصیت فرمائی کہ میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں، جہاں مناسب ہے کہ حق بیان کیا جائے وہاں کسی ملامت والے کی ملامت سے بھی خوف زدہ نہ ہوں۔ اسی طرح مجھے وصیت فرمائی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھوں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ دوسری جو وصیت پیارے پیغمبر نے فرمائی وہ کیا تھی؟ اوصانی بحب المساکین والدنو منہم، کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کا قرب حاصل کروں بحیثیت مسلمان۔ میں سوچوں کہ میرا اس بات پہ کتنا عمل ہے، میں مسکینوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کتنے مساکین کو میں اپنے گھر بلاتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان ابن عمر رضی اللہ عنہ لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے لیے ایک مسکین کو تلاش کر کے نہ لایا جاتا اور وہ مسکین آ کے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تو کھانا کھاتے، وگرنہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اتنا اس نے کھایا، اتنا کھایا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جو بندہ مسکین لے کے آتا تھا اس نے کہا اس طرح کا بندہ دوبارہ نہ لے کے آنا، جس کو تمیز ہی کوئی نہیں کہ اسلام نے کھانے کی پہچان کے بتائیے، کھانا کھانا کیسے، مسلمان ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے، یعنی جو مدہوش ہو کے کھا رہا ہے یہ مسلمانوں کا وصف نہیں ہے، کہ اس طرح کا مسکین دوبارہ نہ لے کے آنا۔ اس حدیث سے بھی یہ سمجھ آتی ہے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین تلاش نہ کیا جاتا، اور تلاش کر کے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بٹھایا جاتا تو وہ کھانا شروع کرتے۔ میں کہتا ہوں روزانہ نہیں، ہفتے میں مجھے یاد ہو کہ کبھی میں نے مسکین کو اپنے ساتھ بلا کے کھانا کھلایا ہو، مہینے میں کبھی ایک دفعہ کھلایا ہوں بڑا متقی، اسلام مجھ پہ ٹپکتا ہے، کردار دیکھیں کیا ہے۔ مساکین سے محبت کرنا، یہ تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ نیک عمل کروں، نیکیاں کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، توفیق دے کہ یا اللہ میں نیکیاں کروں، برائیوں کو چھوڑنے کا میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے برائیوں سے بچا لے، برائیاں چھوڑنے پر مجھے کھڑا کر دے، میں برائیاں چھوڑ جاؤں۔ اور تیسری بات کیا مانگی؟ وحب المساکین، یا اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں۔ کبھی ہم نے اللہ سے یہ دعا کی ہو یا اللہ نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچا، اور یا اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ میں مسکینوں سے محبت کرنے لگ جاؤں؟ بھائی ابھی ہم دین سے بہت دور ہیں، آداب و اخلاق بڑا دور ہے ہم سے۔ اللہ کے نبی خود دعا مانگتے، اللہم احینی مسکینا، اللہم احینی مسکینا وابتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جب میں فوت ہوں تو مسکینوں کی حالت میں ہوں، اور یا اللہ کل قیامت والے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہو؟ ہم تو غنی بننا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، ارب پتی بننا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں یہ دعا کریں۔ اللہ کے نبی بھی دنیا کے سب سے زیادہ سخی تھے، 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیا اللہ کے نبی نے، 700 قربانی بنتی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود خمس پورا مال غنیمت، اس کے 5 حصے بنتے، ایک حصہ صرف پیارے پیغمبر کا اور باقی 4 حصے لوگوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ مال فہ جو بغیر لڑے مال ملتا تھا وہ سارا پیارے پیغمبر کا ہوتا تھا، پر اس کے باوجود زندگی آپ نے کیسی گزاری؟ مساکین جیسی۔ کیوں؟ فرمایا عام لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قمت علی باب الجنہ فکان عامۃ من دخلها المساکین، میں جنت کے اندر داخل ہوا، سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوا اور میں وہاں کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون لوگ جنت میں جا رہے ہیں؟ عام لوگ۔ سب سے پہلے جو جنت میں جا رہے ہیں وہ مساکین ہیں، وہ نیک صالح مساکین سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ عام لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے 500 سال پہلے، آدھا دن پہلے، 500 سال کا وہ آدھا دن ہے، ایک دن 1000 سال کا اور آدھا دن 500 سال کا بنتا ہے۔ عام لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جا رہے کون؟ فقراء اور مساکین۔ آج ہم اسی بات کا رونا روتے ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم بڑے فقیر ہیں، ہم بڑے مسکین ہیں۔ کہا مسکین ہو تو کیا ہے، دنیا تو گزری جائے گی،
اغنیا ابھی جنت سے باہر کھڑے ہیں اور آپ 500 سال پہلے جنت میں جا کر عیاشیاں کر رہے ہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے 40 سال سوتے رہیں گے, 40 سال سوئیں گے اور باقی جو دن بچ جائیں گے 500 سالوں میں وہ وہاں موجیں ماریں گے. 40 سال تو ہماری ساری ہوش کی زندگی نہیں ہوتی. معیار بدل گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 طرح کی قرات, ابغونی الضعفاء, ایک میں آتا ہے ابغونی الضعفاء. 2 معنی اس کے کہ مجھے تلاش کرنا ہو میرے صحابہ, مجھے ڈھونڈنا ہو کہ میں کہاں ہوں, تو میں تمہیں کمزوروں میں, ضعفاء میں, مساکین میں ملوں گا. اور ابغونی کا معنی اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, میرے لیے مساکین, ضعفاء ڈھونڈ کے لاؤ, میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگ یہ ہیں, جنت میں آرام کرنے والے وہ ہیں. اور اللہ کے نبی اسی لیے دعا کرتے یا اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی نصیب فرمانا, مسکینوں جیسی موت ہو, اور قیامت والے دن مساکین کے ساتھ یا اللہ مجھے کھڑا کرنا. حضرت ابو ذر کو وصیت کی, اوصانی, مجھے وصیت کر کے گئے اللہ کے نبی, بحب المساکین ودنو منہم, کا ان سے محبت کرو اور ان کے آس پاس قریب قریب رہو, ان کو اپنا قرب دو. اللہ کرے یہ 4 پیسے والے جن کے گردنوں میں سری میرا لیول ہے, میں ان فقیروں کے ساتھ بیٹھوں, ان پھٹے کپڑے والوں کے ساتھ میں بیٹھوں, یہ میرا لیول ہے. او بھائی تیرا کچھ بھی لیول نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے ان لوگوں کی محبت مانگ رہے ہیں اور تمہارا یہ لیول نہیں ہے, تو دیکھو ایمان کے کس لیول پر آپ کھڑے. میں تو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. اسلام سکھاتا ہے, کہا تمہارا خادم ہے نا, تمہارے لیے وہ سالن بنا کے لایا ہے, تو کہا اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ بیٹھ کر 1-2 لقمے کھا لو. اس بیچارے نے تمہارے لیے بڑی گرمی جھیلی ہے, مشقت اٹھائی ہے, اس سے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا. اسلام تو یہ قرب سکھاتا ہے, میری گردن میں سریہ ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. پھر اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ میں تجھ سے ان مساکین کی محبت مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے مسکینوں کی حالت میں زندہ رکھنا, مسکینی کی حالت میں موت دینا اور مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا. یہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے یہ مساکین ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی طبیعت میں بڑی تبدیلی آتی, ان میں تواضع پیدا ہوتا ہے, ان کے ساری پیدا ہوتی ہے. یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, یہ بیچارہ مسکین سا ہے, اس کے بیچارے کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں, لائف سٹائل بھی کوئی اتنا اچھا نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی زندگی دی کہ میں ان سے بہت بہتر ہوں. تواضع ان کے ساری پیدا ہوتی ہے, تکبر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے سکھایا کہ ان کے ساتھ ودنو منہم, ان کے ساتھ بیٹھنا سیکھو. دل کی سلامتی اس سے انسان کو ملتی ہے, دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے. جو غم ہے, جو ایک حسرت اور اضطراب سا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں, ان کو دیکھ کے دل بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میں بہت بہتر ہوں. تکبر بھی ختم ہوتا ہے, تواضع انسان میں پیدا ہوتا ہے. ان مساکین سے, ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب, قیامت کا دن ہوگا بندہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے اس نے محبت کی. مساکین عام لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے, اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں المرء مع من احب, قیامت کا دن ہوگا بندہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا. عمل اگرچہ کمزور ہوئے, مساکین آگے نکل گئے, وہ جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے اگر ان مساکین کے ساتھ آپ کی محبت ہے تو قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوگے. چھوٹی نعمت ہے, چھوٹا اجر ہے. پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے, اللہ کے فیصلوں پر انسان راضی رہنا سیکھ جاتا ہے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, وہ اللہ کی تقسیم پر انسان راضی ہونا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بہت کچھ دیا, جو دیا یہ بہت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ انسان میں کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غنی اللہ اسے بنا دیتے ہیں. وہ بے پرواہ دنیا سے, وہ سب سے بڑا غنی وہ ہے. الغنا غنى النفس, غنی وہ ہے جس کا نفس غنی ہے, جس کا دل غنی ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے سے قناعت پیدا ہوتی ہے, جو ملا ہے اس پر بندہ راضی ہونا سیکھ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کن قانعا تکن اشکر الناس, قناعت سیکھو, قناعت والے بن جاؤ,
قانع ہونا سیکھو، اس سے تم دنیا کے سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے۔ ان مساکین اور ان فقراء کے ساتھ بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، جہاں ان کا ساتھ ملے گا قیامت والے دن، وہاں یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دے گا۔ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حل تنصرون وترزقون الا بدعافائکم، تمہاری مدد ہوگی، تمہیں رزق دیا جائے گا تو ان مساکین کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے، ان کے ساتھ بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی فراخی کرے گا، رزق بھی تمہیں دے گا، تمہاری مدد بھی ہوگی۔ انما ینصر اللہ ھذی الامہ بضعیفھا، اللہ اس امت کی مدد کرتے ہیں ان مساکین اور کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا سیکھو۔ جو لوگ جہنم میں جا گرے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں آ گئے ہو؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لم نکو من المصلین، پہلی ہم میں غلطی کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور دوسرا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ قربانیاں تو 2 3 4 میں کروں گا، میرے دل میں ہو کہ ایک قربانی کرنی ہے ایسی جو مساکین کو دینی ہے۔ وہ کہتا ہے میں جہنم میں گرنے والا کہہ گیا پہلا میرا مسئلہ یہ کہ میں نمازی نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ اور جو زنجیروں میں جکڑا ہوا جہنم میں گرا ہوا ہے، اللہ نے کہا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس لیے جہنم میں جا گرا کہ بہت بڑے رب پر اس کا ایمان نہیں تھا، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا، ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ یہ جرم ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے، امت میں خیر پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے مساکین کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صحابہ نے اپنا معمول بنا لیا، کھانا نہیں کھاتے حتیٰ یؤتی بمسکین یاکل معہ، جب تک کوئی مسکین ساتھ آ کے کھانا نہ کھاتا وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ معمول بنا لیا پیارے پیغمبر کی ان وصیتوں کے بعد اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کے بعد۔ آج اپنی تربیت میں دیکھیں کہاں کمزوری رہ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا، اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو ان مسکینوں کے ساتھ بٹھایا کرو، جہاں وہ بیٹھے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ بٹھا کے اپنے بچے کو کھانا کھلایا کرو، ان کو احساس ہو کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ اس سے انسان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، غریبوں مسکینوں کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ان میں اعانت اور ان پر خرچ کرنے کا ایک جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ترغیب دلا دی، بتا دیا، وصیت بھی فرمائی، ان کی محبت کا اللہ سے سوال بھی کیا، مسکینوں کی محبت کا اللہ سے سوال کیا۔ سب سے پہلے مساکین جنت میں جائیں گے، اور ان کے کھانا کھلانے کی اہمیت کے حوالے سے بتا دیا، ان کے ساتھ محبت کرو گے تو قیامت والے دن یہ ساری باتیں بتا دی۔ اب صرف ایک ہی بات ہے کہ ساری بات کا خلاصہ کہ کیا آج میں نے کوئی اس طرح کا عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں مساکین کے ساتھ محبت کروں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کروں گا۔ تیسری وصیت فرمائی، ابو ذر فرماتے پیارے پیغمبر نے مجھے کہا وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، رشتہ دار میرے مجھ سے بھاگ جائیں، کہنا نہ مانے، منہ موڑ جائیں، میں ان کے گھر جاؤں تو منہ اس طرف کر لے، وہ مجھ سے ملتا نہیں میں اسے ملتا ہوں، کہا اس طرح کا ماحول بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر تجھ پر پھر بھی لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھ۔ میں کیا تم بھائی وہ مجھ سے نہیں بولتا تو میں کیوں بولوں؟ اللہ کے نبی فرماتے اے علی سل من قطعک، تیرے رشتہ داروں میں سے جو رشتہ دار تجھ سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو اس سے جڑ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے ملتے ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھ پر احسان کرتے ہیں میں مجھ پر احسان کرتا ہوں۔ فرمایا بھائی یہ رشتہ داری ملانا نہیں ہے،
ہم اسی کو سمجھتے ہیں میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہے، جس سے میں اچھا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا ہے، یہ رشتہ دار۔ فرمایا تلک المکافہ، میرے صحابی یہ تو بدلہ ہے، عدلے کا بدلہ ہے، تو اس سے محبت کرتا وہ تو اس سے محبت کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، کا رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اسے بھاگ جائیں، اس سے بدسلوکی کریں، پھر بھی جا کے ان کو ملتا ہے، تو یہ رشتہ داری میں لانے والا ہے۔ کہتے دعا کرو، حالات بڑے ٹف ہیں، اللہ کوئی معیشت بہتر کر دے، روز بس اچھا نہیں گزر رہا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دے اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھیں، ایک کام کو کر لے، جو رشتہ دار کٹ رہے ان سے ملنا شروع کر دے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں مر جاؤں گا، جہنم میں چلا جاؤں گا، پر میں ان سے کلام نہیں کروں گا، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترسل الامانۃ والرحم علی جنبیۃ الصراط، جہنم کے اوپر جو پل ہے سبھی لوگوں نے اس کے گزر کے جانا ہے، اس پل کی دائیں اور بائیں جانب دو چیزیں کھڑی ہیں، ایک رشتہ داری کھڑی کی اللہ نے اور ایک امانت۔ یہ حاجی صاحب ہیں، نمازیں ساری پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پر دو چار خاندان میں لوگ ایسے ہیں جن سے ایک عرصے سے بول نہیں رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ یہاں سے بھاگ کے گزرنے لگے گا، رشتہ داری اس کو وہیں سے پکڑے گی اور وہیں سے جہنم کے پیندے میں گرا دے گی۔ کہاں گئی نمازیں اس کی، کہاں گئے روزے اس کے؟ پل صحیح مسلم کی حدیث ہے، پل کے دو سائیڈوں پر رشتہ داری اور امانت کھڑی ہے۔ کبھی مجھے خوف یہ کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ہر جمعے میں ہم خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو۔ نہیں ڈرتے ہم۔ ایک صحابیہ کا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعوننی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں وہ کٹتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں ان پہ بردباری کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا ان کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل، میرے صحابی اگر تو سچ کہہ رہا ہے ان کا کردار ان کے ساتھ، اور اگر تو ایسا کر رہا ہے اتنے حالات کے باوجود پھر بھی تو ان سے ملا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے فکأنما تصفهم المل، اللہ تجھے عظیم کر رہا ہے اور وہ ذلیل ہو رہے، تو ان کے منہ پر گرم راکھ مار رہا ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہو رہے۔ ولا یزال معک من اللہ من ظہیر، اور اللہ کی طرف سے اللہ تجھ پر مددگار مقرر کر دے گا، اللہ کی طرف سے مدد کرنے والے فرشتے اور لوگ تیرا ساتھ دیں گے۔ ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل ومسرات فی المال ومنسعۃ فی الاثر، کہا لوگوں اگر تم چاہتے ہو خاندان والے تمہاری عزت کریں، رشتہ داری جوڑنا شروع کرو، کہ رشتہ داری جوڑنے سے محبت، خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ عمر میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے، ایک کام کرنے سے، رشتہ داری کو ملانے سے۔ ابو ذر فرماتے میرے نبی نے مجھے، میرے محبوب نے مجھے وصیت کی جو میرے رشتہ دار مجھ سے بھاگتے ہیں میں پھر بھی ان کے ساتھ جڑوں۔ کام بڑا مشکل ہے، وہ سلام نہیں کرتے آپ سلام کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر نہیں آتے آپ ان کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کی شادی پہ نہیں آئے تھے آپ ان کی شادی پہ گئے، کام بڑا مشکل ہے، پر جنت کی ضمانت دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں عزتوں کی، ظہیر کی اور مددگار کی اللہ نے یقین دہانی کروائی اپنے نبی کے ذریعے۔ اس وقت بھی رحمان کے عرش کے ساتھ وہ چمٹی ہوئی ہے رشتہ داری، صحیح بخاری کی حدیث، اس وقت بھی ان الرحم معلقۃ بعرش الرحمن، رحمان کے عرش کے ساتھ رشتہ داری لٹکی ہوئی ہے، اور ایک اعلان کر رہی ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے رشتہ داری، دعائیں کر رہی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے ملاتا ہے اللہ اسے ملائے، جو مجھے توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے۔ اب دیکھ لیں دعائیں لے رہے کہ بد دعائیں لے رہے ہیں۔ فرماتے اسی طرح میرے محبوب نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے مسئلے میں
لوگ ملامت کریں کیا داڑھی رکھی تو نے, اچھی نہیں لگتی تمہیں, باقی سارے دوسری طرح موجود ہیں, لوگ ملامتیں کر رہے ہیں, تیری شلوار کے اوپر ہے, چھوٹے بھائی کی پہن کے آ گئے ہو, اور تو بھی پرانے دور کا مولوی ہے, اللہ علاقہ بڑا چینج ہو گیا ہے, موسم بڑا چینج ہو گیا ہے, معاشرہ بڑا چینج ہو گیا ہے, حالات بڑے بدل گئے, پرواہ نہیں کرتا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, ساری دنیا ایک طرف ہو, اللہ اس کے رسول کی محبت کو سینے سے لگا کر وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. میں ان بچوں نوجوانوں کو جانتا ہوں, پورے گھر میں صرف وہی ہیں جو دیندار اور داڑھی رکھے ہوئے, ماں بھی ملامت کرتی ہے, باپ بھی ڈانٹتا رہتا ہے, بہن بھائی بھی اس کو تکیہ نوسی اور کیا کیا نام دیتے ہیں, پر پھر بھی وہ اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں. کہا دنیا پر اللہ کے مسئلے میں ملامت کرنے والے ملامت کی پرواہ نہیں کرتا, اس کے دل میں ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اس پر کسی کو مقدم نہیں کرتا. اسی طرح وصیت فرمائی ان اقول الحق وان کان مرا, حق کہوں چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ لگے. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں میں تو حق بیان کرتا ہوں. بھائی دو یاد رکھیں, حق بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. حضرت ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں دو طرح کے شیطان ہیں. ایک شیطان ناطق ہوتا ہے, بولنے والا شیطان, کہ جہاں اس کی بات کا حق بیان کرنے کا, سچی بات کرنے سے لڑائی پیدا ہو, مسلمانوں کی دلوں میں دوری آئے, یہاں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو, اور یہ کر رہا ہے, تو یہ بولنے والا شیطان ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور دوسرا شیطان گونگا شیطان ہوتا ہے, شیطان ساکت, گونگا شیطان, کہ جہاں اللہ کے دین کی بات ہونی چاہیے تھی وہاں یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کہیں بولنا شیطانیت ہوتی ہے, کہاں خاموشی شیطانیت ہوتی ہے. اس کا پھر کیا معنی ہے؟ یہاں محسوس کرتے اللہ اس کے رسول کی بے حرمتی ہو رہی ہے, وہاں پھر آپ نے بیان کرنا ہے اچھے انداز سے. بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی سنت, اللہ کے نبی کا طریقہ, یہ داڑھی, آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھے انداز سے بات کی جائے گی, اگلا بندہ یقیناً جب آپ اس کو یہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو بات کڑوی لگے. اچھے انداز کے ساتھ کا حق میں نے بیان کرنا ہے, چاہے وہ کڑوائی کیوں نہ لگے کسی کو. اور آخری نصیحت کیا فرمائی کہ میں ان اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں, کہ یہ فإنها کنز من کنوز الجنہ, کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھنا, یہ جنت کے خزانوں میں سے انسان خزانے لپیٹ رہا ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے, کسی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق کے. انسان اپنی ساری باتیں اللہ کے سپرد کرتا ہے, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. سو ہم دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر کس کس وصیت پر ہماری کمزوری ہے, تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں. پہلی بات فرمائی کہ دنیا کے مسئلے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو, اوپر والے کی طرف نہ دیکھو, تاکہ حسد, بغض اور حسرتیں پیدا نہ ہوں. دوسری بات فرمائی کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کا قرب حاصل کروں. تیسری بات فرمائی کہ رشتہ دار دور بھی بھاگیں تو پھر بھی میں نے رشتہ داری کو جوڑنا ہے, رشتہ داری توڑیں پھر بھی میں نے رشتہ داری کو جوڑنا ہے. یہ تیسری وصیت تھی. چوتھی وصیت کیا تھی کہ میں اللہ کے دین کے مسئلے میں بات کرتے وقت کسی ملامت گار کی, کسی دینی کام کرتے وقت, عمل کرتے وقت کسی ملامت گار کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. اور اسی طرح کہا کہ میں جہاں حق بیان ہونا چاہیے وہاں حق بیان کروں, اگرچہ وہ کسی کو کڑوائی کیوں نہ لگے. اور آخری نصیحت یہ تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھوں. سو اس پر انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. آخر میں اختصاراً تفصیل سے انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے, لیکن ابھی بس یہ میں رکھیں کہ آج سے چند دنوں بعد عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والے ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر, کہ دنیا کے افضل ترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. تو ہمیں ابھی سے ریمائنڈر لگانا چاہیے, 4 دن رہ گئے ہیں, 3 دن رہ گئے ہیں, 2 دن رہ گئے ہیں, شروع ہو گئے یہ دن. اس طرح کی ہماری توجہ ہو ان دنوں پر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے افضل ترین ایام قرار دیا ہے. اس میں کثرت سے تکبیرات کہنا, ذکر کرنا, جو بھی نیکی کا عمل کریں
باقی دنوں کے عمل سے یہ ان دنوں کا عمل افضل ہوگا۔ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ چاند چڑھنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ منڈوا لے تاکہ جب یہ ایام شروع ہوں تو پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اسلام نے منع کیا ہو۔ ان ایام کا بھی خیال کرنا ہے، بالخصوص پہلے 9 دنوں کے روزے، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے جو امت نے چھوڑ دی ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں آتا ہے، تو یہ سنت امت نے چھوڑ دی ہے، تو پہلے دن سے لے کر 9ویں دن تک یہ سارے دن روزوں کے دن ہیں، جس قدر ممکن ہو یہ روزے بھی رکھیں، کثرت سے تکبیرات کہیں۔ جب چاند نظر آ جائے اسی رات سے 13 ذوالحجہ تک یہ سارے دن تکبیروں کے دن ہیں۔ اور صحابہ ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بازاروں میں نکلا کرتے تھے، فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تکبیروں کے دن ہیں۔ ان کی تکبیریں سن کر لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے مہم چلانی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دن کون سے دن ہے، ایسا ہو کہ میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہ میں تکبیریں پڑھوں تو میرے بیوی بچوں کو پتہ چلے کہ یہ تکبیروں کے دن ہے، وہ بھی تکبیریں کرنا شروع کر دیں۔ یہ انداز بنانا ہے افضل ترین ایام میں۔ اللہ تعالی ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ افضل ترین ایام ایسے ایام ہیں کہ بھرپور مدد کر کے اسلام کی، مسلمانوں کی اپنی مدد کر کے ہمیں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔